3 روز بعد گدو پاور پلانٹ کی خرابی دور، سوئچ یارڈ میں سرکٹ بریکر کو تبدیل کر دیا گیا۔ این ٹی ڈی سی حکام کے مطابق 500 kV سوئچ یارڈ کے متاثر بریکر کی تبدیلی کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا۔ گدو مظفر گڑھ ٹرانسمیشن لائن کو بھی فعال کر دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث 500 اور 220 kV کی ٹرانسمیشن لائن سٹرپ ہوئی اور 500 kV سرکٹ بریکر کا ایک پول متاثر ہوا۔ ٹیم نے فوری متاثرہ پول کو سوئچ یارڈ سے آئسولیٹ کر دیا۔ فنی خرابی کے دوران یارڈ کے دیگر 2 سرکٹ بریکر فعال رہے۔ کراچی ابو الحسن اسپہانی روڈ پر فرنیچر مارکیٹ کی دکانوں میں لگنے والی آگ کو بجھا دیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے آگ بجھائی۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق آگ جس مقام پر لگی وہاں گراؤنڈ فلور پر دکانیں اور بالائی منزلوں پر اپارٹمنٹس ہیں۔ آتش زدگی سے 25 دکانوں میں پڑا سامان جل گیا۔ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی شخص کو ایک بار سزا ملنے کے بعد بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے؟ تاحیات نااہلی کیس میں سپریم کورٹ کا اہم سوال۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا، الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے؟ اٹارنی جنرل بولے، عدالت سے درخواست ہے تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ الیکشن ایکٹ وفاق کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کی تائید کروں گا۔ الیکشن ایکٹ میں نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کے قانون کی حمایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ تاثر نہ لیا جائے، عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے جسے ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت 4 جنوری تک ملتوی۔ ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں انتخابات نہ ہو، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے کوہاٹ میں آروز معطل کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ریٹرننگ آفیسر کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑے گا؟ بلا وجہ کی درخواستیں کیوں دائر کی جا رہی ہیں؟ الیکشن کمیشن نے فیصلے کے بعد PK 91 کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری دن 5 جنوری مقرر کر دیا۔ بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف کو واپس ملے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا، سنگل بینچ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا، ڈویژن بینچ کے کیس سننے تک سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا جائے۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم انڈر 18 اور انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مخالفین کے لیے سیاسی میدان کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی، نگران سیٹ اپ سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ PTI ذرائع کے مطابق بلے کا نشان نہ ملنے کی صورت میں 3 انتخابی نشان کے آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے، ہر ادارے کو اپنی حدود پہ رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ وکیل شعیب شاہین نے دلائل میں کہا، شیریں مزاری نے رپورٹ دی، قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا اور سینٹ میں غائب ہو گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، بل چیئرمین سینٹ نے غائب کیا تو انہیں فریق بنائیں۔ PTI کی اپیل پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم، کیس کی آج پھر سماعت ہوگی۔ قاسم کے ابا جب خود وزیر اعظم ہوتے ہیں تو انہیں حمید کی اماں نظر نہیں آتی۔ ہمارے نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں طلبہ سے گفتگو، کہا اداروں سے مستفید ہونے پر انہیں والد کا درجہ دیا جاتا ہے، مستفید نہ ہو رہے ہوں تو سوتیلا باپ سمجھنے لگتے ہیں۔ اداروں سے مستفید نہیں ہونا تو اس کا عہد کریں، وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ ہمسائے سے نہیں کہنا میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اسلام آباد میں مظاہرین کو قانون کے مطابق روکا گیا۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل بیس پر تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک فضائیہ کے نئے شامل کیے گئے ہتھیاروں کے نظام اور دفاعی اثاثوں کی نمائش کی گئی۔ آرمی چیف کا کہنا ہے، مسلح افواج ہر جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار۔
عام انتخابات کے لیے اپیلوں کا مرحلہ، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ لاہور میں 20 اور ملتان میں 13 امیدوار ٹرائیبیونل سے رجوع کر چکے۔ کوئٹہ میں 50 سے زائد اور پشاور میں 11 اپیلیں دائر۔ مردان سے عاطف خان، علی محمد خان اور تیمور سلیم جھگڑا نے ٹرائیبیونل سے رجوع کر لیا۔ کاغذات نامکمل ہونے پر سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی درخواست واپس۔ فہمیدہ مرزا کے مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ۔ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری روز۔ دائر اپیلوں کے فیصلے 10 جنوری تک مکمل ہوں گے۔ 13 جنوری کو الیکشن کمیشن امیدواروں کو نشان الاٹ کرے گا۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس۔ عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے حتمی مشاورت۔ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی غور۔ لاہور کے حلقہ NA 121 میں ٹکٹ ایاز صادق کو ملے گا یا روحیل اصغر کو، فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے۔ آج پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آصف زرداری بھی موجود ہوں گے۔ عام انتخابات اور ملک کی سیاسی صورتحال پر لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ ملک بھر سے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل اور آئندہ وزیر اعظم کے نام کی منظوری بھی لی جائے گی۔ بلاول بھٹو کو پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے پاس صوبے کی عوام کے لیے ترقیاتی ایجنڈا ہے تو پیش کریں۔ خرم دستگیر کی گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان میں ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ سوائے نون لیگ کے کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک اینٹ ہم نے لگائی، شہداء کے مجسموں کو آگ لگا کر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں الیکشن کے ملتوی ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ جسے امن و امان کا مسئلہ ہے وہ گھر بیٹھ جائے۔ PTI پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں انتخابی اتحاد کرنے والے دھوکہ ہی دیں گے، اس لیے کسی سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ ہمارا الگ منشور اور پروگرام ہے، اسے ہی عوام کو پیش کریں۔ شدید سردی میں گیس کا بحران وبال بن گیا۔ کراچی، لاہور سے پشاور تک پریشر کم ہونے کی بھی شکایات۔ خواتین کو کھانا بنانے میں دشواری، شہری مہنگی LPG استعمال کرنے پر مجبور۔ روٹی کے حصول کے لیے تنوروں پر رش، شہریوں کا گیس نہ ملنے کے باوجود بل زیادہ آنے کا شکوہ۔ سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز انتقال کر گئے۔ عمر 95 سال تھی۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کے مطابق وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ صدر مملکت عارف الوی کا اظہار افسوس۔ پانی بھرے بادل روٹ گئے، لاہور پر بدستور فوگ اور اسموک کا راج۔ فضائی آلودگی اور خشک سردی کے باعث کھانسی، گلا خراب اور چسٹ انفیکشن جیسی بیماریوں میں اضافہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبے میں دوسری بار مصنوعی بارش کا فیصلہ۔ دھند کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکائی، M2 اسلام آباد سے بلکسر تک ہر طرح کی گاڑیوں کے لیے بند۔ M5 پر رحیم یار خان سے سکھر تک گاڑیوں کا داخلہ بند۔ موٹر وے حکام کی شہریوں کو ڈرائیونگ میں احتیاط برتنے اور فاگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔ دھند کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے پہلے ہیلپ لائن پر تصدیق کی ہدایت۔